خداوند یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آج 10 جون 2024 ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کی آیت بائے تفسیری مطالعہ کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم 24ویں باب کی دوسری آیت پر غور کریں گے، اور اس میں یہ لکھا ہے: اس نے جواب میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں ہیکل کی مکمل تباہ و بربادی کی پیشن گوئی کی۔ ہمیں ایمان کے ساتھ دیکھنا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت اجڑ جائے گی۔ بڑے بڑے محلات، خوبصورت گھر اور دنیا کی ساری شان و شوکت، ایک وقت آتا ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، یہ اجڑ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، تو پھر ہم دنیا سے محبت نہیں کریں گے، ہم دنیا کو حد سے زیادہ قدر نہیں دیں گے، بلکہ ہم خدا سے محبت کریں گے، خدا سے پیار کریں گے۔ شاگرد چاہتے تھے کہ مسیح ان چیزوں کو دیکھے جو ہیکل میں ہیں، وہ ہیکل کی خوبصورتی کو دیکھے اور ہماری طرح دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگے۔ لیکن یسوع مسیح کی نگاہیں تو مستقبل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے اس نے پیشن گوئی کی۔ اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یہ یقیناً تباہی کا پتہ دیتی ہے کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ مسیح خداوند مکمل تباہی کی بات کرتا ہے، مطلب ہیکل کو صرف لوٹا کھسوٹا نہیں جائے گا، اس کا صرف حلیہ نہیں بگاڑا جائے گا، بلکہ تباہ اور مسمار کر دی جائے گی۔ ایک مفسر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ سن 70 میں جب رومی جرنیل تیتس نے یروشلم شہر پر قبضہ کیا تو اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہیکل بچی رہے، لیکن وہ اپنے بکھرے ہوئے سپاہیوں کو روک نہ سکا، اور ان سپاہیوں نے ہیکل کو لوٹا، ہیکل کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں پر جو پتھروں پر سونا منڈا ہوا تھا، اس سونے کو چرانے کے لیے، لوٹنے کے لیے انہوں نے ایک ایک پتھر کو کھیڑ دیا، اور یہ بربادی اس درجہ کو پہنچی کہ رومی سپاہیوں نے اس زمین پر حال چلوا دیا جہاں ہیکل کھڑی تھی، اور آج وہاں پر صرف ایک دیوار باقی ہے جہاں پر یہودی جاتے اور اسے دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ دعا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، ہیکل برباد کر دی گئی اور وہ آج تک دوبارہ نہیں بنی، کیونکہ یروشلم اور وہاں کے رہنے والوں نے مسیح کو رد کیا۔ آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ہم مسیح کو رد تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم مسیح کی مکمل پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نظریں ہٹا کر مسیح پر نظریں لگائیں، اس پر بھروسہ کریں اور پوری وفاداری سے اس کی پیروی کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قادر مطلق خدا، تو جو وفادار ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس نئی صبح کے لیے، اور دعا ہے خدا کہ تو ہم سب کو بھی فضل عطا کر کے ہم پوری وفاداری سے تیری پیروی کریں، تیری راہوں پر چلیں اور ہمیشہ تیری تمجید کریں۔ قادر مطلق خدا، میری دعا ہے کہ جتنے بھی بھائی بہنیں، بچے، بزرگ اس پیغام کو سنیں، ان کو خدا برکت پر برکت عطا کر، اور ان کے کام میں، کاروبار میں، صحت اور زندگی پر تیری برکت کو چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔